اگرچہ یہ ایک ناقابل فہم صورتحال تھی، لیکن والٹر بڑے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس نے ایک مردانہ آواز سنی تھی، تحکم آمیز آواز جو اسے کہہ رہی تھی کہ وہ فوراً وانڈا سے فون پر رابطہ قائم کرے۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے یہ آواز کرسی کے پایوں سے اس کی سماعت تک پہنچی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اس کی بیوی نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر کرسی سے اٹھا دیا۔ اف میرے خدا، اس کی بیوی ہانپ کر بولی، کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ تم نے اپنی گردن کیسے پھنسا لی تھی؟ کیا تم خودکشی کرنا چاہتے تھے؟ کرسی نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ چلو ڈیئر، ہمیں اب زیادہ دیر دھوپ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، بیوی نے ترہم آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ والٹر ہانپتا ہوا اپنی بیوی کے ساتھ کمرہ نشست میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت تھی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی سی تھی اور ان سے بے یقینی کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ ایک وسیع و عریض کمرہ نشست تھا اور اس میں چرمی فرنیچر اس طرح بنایا گیا تھا کہ ہر چیز کا نچلا حصہ فرش سے چسپاں تھا۔ بیوی نے اس کے لیے وسکی کا ایک بڑا گلاس تیار کیا۔ وہ باہر سوئمنگ پول پر پیش آنے والے کرسی کے حادثے سے ابھی تک کانپ رہا تھا۔ اس نے جام ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا ابھی تک اس کی عقل اسے سمجھنے اور تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی۔ یکایک اس نے تالی بجائی۔ یہ ہاؤس بوائے کو طلب کرنے کا اشارہ تھا۔ تالی کی آواز سن کر ملازم لڑکا چراغ کے جن کی طرح حاضر خدمت ہو جایا کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ یہ لڑکا کہاں غائب ہو گیا؟ والٹر نے برہمی سے کہا۔ وہ ابھی آ جائے گا، بیوی نے مسکرا کر کہا، اور پھر اس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا۔ وہ وانڈا نامی اداکارہ کی کہانی کا کردار نہیں ہے، آخر انسان ہے۔ ہاں وانڈا، اس نے جو کہانی لکھی ہے اس سے میں کبھی متفق نہیں ہو سکی۔ میرے تو متفق ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، والٹر نے ناگواری سے کہا۔ وہ چاہتی ہے کہ میں اس کی فلم ڈائریکٹ کر کے خود کو تباہی کے گڑھے میں پھینک دوں۔ میں جانتی ہوں ڈیئر، بیوی نے اس کے فیصلے پر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا تو شاید دماغ ہی خراب ہو گیا ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ محض اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کہانی فلمانا چاہتی ہے، ورنہ وہ کہانی کسی بھی طرح کامیاب نہیں ہو سکتی۔ والٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بیوی سے باتوں کے دوران وہ بھول ہی گیا تھا کہ اس نے تالی بجا کر ملازم لڑکے کو طلب کیا تھا جو ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وسکی کا بڑا گلاس پینے کے بعد اس کی حالت کافی سدھر گئی تھی، اس لیے وہ باتھ روم جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور پتلون کے بٹن کھولے، لیکن اندر ٹب پر نگاہ پڑتے ہی وہ بدحواس ہو کر دوڑا تو واپس کمرے نشست میں آتے ہوئے اسے پتلون کے بٹن بند کرنے بھی یاد نہیں رہے۔ وہ ہانپتا کانپتا سیدھا فون کی طرف دوڑ رہا تھا۔ ریسیور اٹھا کر اس نے کانپتی ہوئی انگلی سے جلدی جلدی وانڈا کے نمبر ڈائل کیے اور بڑی بے چینی سے سلسلہ ملنے کا انتظار کرنے لگا۔ ہیلو وانڈا ڈیئر، اس نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں دہشت کی زیادتی سے پھٹی ہوئی تھی اور چہرہ کسی لاش کے چہرے کی طرح زرد پڑ گیا تھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہو، اس کی بیوی نے حیرت سے دیکھا اور پھر چونک کر باتھ روم کی طرف متوجہ ہو گئی، جہاں والٹر نے نہ جانے کیا دیکھ لیا تھا کہ اس نے ایک ہی لمحے میں واپس آ کر وانڈا سے فون پر بات چیت شروع کر دی تھی، اور اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ وانڈا کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ دلیری کی آنکھیں بھی خوف سے پھیلنے لگی۔ باتھ روم کے کھلنے والے دروازے سے اسے ہاؤس بوائے کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر جھکا ہوا تھا اور اس کا چہرہ نہانے کے ٹب میں ڈوبا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی پیاس سے نڈال بے سر و سامان مسافر کسی ندی کے کنارے جھکا پانی پی رہا ہو، لیکن لڑکے کے کندھے ٹب کے کنارے پر رکھے ہوئے تھے۔ ٹب پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا اور لڑکے کے بال پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ دلیری کی حلق سے ایک گٹی گٹی سی چیخ نکل گئی۔ لڑکے کی ناک یا منہ سے ہوا خارج نہیں ہو رہی تھی، ورنہ سطح آب پر کوئی نہ کوئی بلبلا ضرور نظر آتا، اور تب دلیری کی نگاہ لڑکے کی گردن پر جم گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے خود اس کا دم بھی گھٹ رہا ہو۔ لڑکی کی گردن کے گرد ایک پائپ سختی سے لپٹا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے دن دہاڑے قتل کر دیا گیا تھا۔ وانڈا کو میرا بھی سلام کہہ دینا، دلیری نے بلند آواز میں کہا، حالانکہ اس کی آواز میں ہسٹریائی تاثر نمایاں تھا۔ والٹر کنکھیوں سے باتھ روم اور دلیری کی طرف دیکھتے ہوئے وانڈا سے بات کر رہا تھا اور اس کی ہر بات پر بلا چنو چراں حامی برتا جا رہا تھا۔ برٹام کے پاس ان دنوں وارنر برادرز کا ایک مسودہ تھا اور وہ دن رات اسی پر کام میں مصروف تھا۔ وہ ملک کا نامور ادیب تھا اور فلمی کہانیوں کے مسودات پر اس کا کام حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت وہ جس مسودے پر کام میں مصروف تھا، اس کے ایک ایک لفظ پر اسے فخر کا احساس ہو رہا تھا اور اسے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر وانڈا خود کو کیا سمجھتی ہے۔ کیا اس نے اسے کوئی اتنا ہی گرا پڑا مصنف سمجھ رکھا ہے جو ہر الٹے سیدھے آئیڈیا پر کام کرنا شروع کر دے گا؟
وانڈا بلا شبہ ایک زبردست ہیروئن تھی اور وہ اس کی اداکارانہ صلاحیتوں کا معترف تھا، لیکن اس کی غیر معمولی ذہانت نے غالباً اس پر سنگ سوار کر دی تھی کہ وہ ایک لیچر سے تھیم پر اس سے کام لینا چاہتی تھی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا تھا اور ابھی تک اپنے اس فیصلے پر قائم تھا۔ سپہر کے وقت اسے ذرا سی کسلمندی محسوس ہوئی تو اس نے انگڑائی لی اور پھر یہ انگڑائی ادھوری ہی رہ گئی۔ یہ اس کی نگاہ کا دھوکہ تھا یا حقیقت تھی، لیکن وہ قسم کھا سکتا تھا کہ جس فروٹ کی کریٹ پر اس کی نشست تھی وہ خود بخود حرکت کرنے لگا تھا۔ اگرچہ اسے ایک مسودے پر کام کرنے کے لاکھوں ڈالر ملتے تھے، لیکن وہ بے حد کنجوس قسم کا آدمی تھا۔ وہ جس ٹائپ رائٹر پر بیٹھا کام کر رہا تھا 10 سال قبل اس میں خرابی پیدا ہو گئی تھی اور وائی کا حرف ٹائپ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے آج تک اس کی کو ٹھیک کرانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی کیونکہ اس کے بغیر بھی کام چل رہا تھا۔ وہ اس قدر کنجوس تھا کہ کرسی ٹوٹ جانے کے بعد اس نے فروٹ کی ایک خالی پیٹی اس کی جگہ رکھ لی تھی اور اسی سے کام چلا رہا تھا۔ 10 سال سے وہ جس کریٹ پر بیٹھا کام کر رہا تھا اس میں پہلے کبھی کوئی عصبی تاثر پیدا نہیں ہوا تھا، پھر اچانک ہی اس میں کیسے حرکت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ ایک ناقابل فہم معاملہ تھا اور اس کی عقل اسے تسلیم کرنے پر کسی طرح بھی آمادہ نہیں ہو رہی تھی، بالکل اس طرح جیسے اس کی ذہانت نے وانڈا کے آئیڈیا کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ دفعتاً کریٹ کو پھر جھٹکا لگا، اس بار جھٹکا پہلے سے کہیں شدید تھا۔ اسی لمحے برٹام کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی حلق میں پھندا سا پڑ گیا ہے اور کوئی اس پھندے کو سخت تر کرتا جا رہا ہے۔ اس کے حواس کام کرنا بند کرنے لگے، اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ آ گئی جو رفتہ رفتہ تاریکی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ اسی لمحے اسے اپنی سماعت سے کسی کی خوفناک آواز ٹکراتی محسوس ہوئی۔ وانڈا کو فون کرو۔ انداز تو حکمانہ تھا۔ اچانک اس کے گلے سے پھندا ہٹ گیا۔ کریٹ نے ایک اور جھٹکا لیا، وہ چاروں خانے چت فرش پر گر گیا۔ ابھی وہ سنبھل کر اٹھ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے گھاس کاٹنے کی مشین اڑتی دکھائی دی۔ یہ مشین اس کے سر سے گزر کر کھڑکی سے ٹکرائی اور پھر باہر فضا میں تیرتی ہوئی سمندر میں جا گری۔ اس کا گھر ساحل پر تھا اور گھر سے سمندر کا نیلگوں پانی زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ اس کے باوجود یہ بات انسانی طاقت سے بعید تھی کہ کوئی گھاس کاٹنے کی آہنی مشین اٹھا کر یوں پھینکے کہ وہ نصف فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے سمندر میں جا گرے۔ اسے اپنی کھوپڑی گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ یہ سب کچھ خواب نہیں تھا، وہ جاگتی آنکھوں سب کچھ دیکھ رہا تھا اور وہ انسانی لیکن غیر انسانی تاثر سے بھرپور آواز بھی اس نے ہوش و حواسی کی عالم میں سنی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا، وانڈا سے فون پر بات کرو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اگلے لمحے وہ تیزی سے وانڈا کے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ وانڈا ڈیئر، اس نے ہانپتے ہوئے کہا، کیا تم مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی؟ مجھے افسوس ہے کہ میں مصروفیت کی وجہ سے جلد رابطہ قائم نہ کر سکا۔ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ہاں برٹ، وانڈا نے خوشگوار لہجے میں کہا، دراصل ایک مرکزی خیال پر تم سے کچھ تحریری کام لینا چاہتی ہوں۔ وہ ایسے انداز میں بات کر رہی تھی جیسے اس سے پہلے ان دونوں کے درمیان اس موضوع پر سرے سے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، یہاں تک کہ وانڈا اسے تھیم سنا چکی تھی اور برٹام نے اسے سختی سے رد بھی کر دیا تھا۔ اوہ، وہی مرکزی خیال، اس نے ہانپ کر کہا۔ ہاں، جانتے ہو والٹر اس فلم کی ڈائریکشن کے لیے تیار ہے۔ تم نے اسے کیسے رضامند کر لیا؟ وہ حیرت سے بولا۔ بھلا تم کیسے رضامند ہو گئے برٹ؟ وانڈا نے دریافت کیا۔ برٹام کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئی اور وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ ابھی کچھ دیر قبل اس نے جو ناقابل یقین منظر دیکھا تھا اس کا تصور ہی اس کی روح فنا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ والٹر جیسے عالمی شہرت یافتہ فلم ڈائریکٹر کو کام کرنے کے لیے وانڈا نے نہ جانے کون سا خطرناک حربہ استعمال کیا ہوگا۔ کیا تم نے میرے فرنیچر میں کوئی گڑبڑ کر دی ہے؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو برٹ، میں اپنی بات منوانے کے لیے کہاں تک جا سکتی ہوں، وانڈا نے فخریہ لہجے میں کہا۔ لیکن تمہارا آئیڈیا احمقانہ ہے ڈیئر، کیوں اس پر اپنا سرمایہ اور صلاحیتیں ضائع کر رہی ہو؟ اس نے وانڈا کو سمجھانا چاہا۔ کیا تم اب بھی انکار کر رہے ہو؟ نہیں، لیکن تمہیں مسودہ کب چاہیے؟ 1 ہفتے کے اندر اندر، وانڈا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وہ بے حد خوش تھی کیونکہ ڈاکٹر گورڈنز نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا تھا۔ وہ دونوں ہٹ درم آدمی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے تھے جن سے وہ لاکھ بات چیت کر چکی تھی، لیکن وہ قائل ہی نہیں ہو رہے تھے۔ یہ بات جلدی فلمی حلقے میں پھیل گئی۔ وانڈا کی ایک قریبی دوست نے رازداری سے پوچھا، کیا تم نے کرائے کی قاتلوں سے ساز باز کر لی تھی؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نہیں، کیا تم ذہانت کی قائل نہیں ہو؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ نیا تجربہ کرنے سے خوفزدہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کہیں اس نئے تجربے سے ان کا نام ہی نہ ڈوب جائے، لیکن اب انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ کتنے اہم اسکرپٹ پر کام کر رہے ہیں۔ میں بہت بڑی فلم بنا رہی ہوں ڈارلنگ۔ سب کچھ وانڈا کی مرضی کے مطابق ہو گیا تھا
وہ پوری طرح مطمئن ہو گئی تھی، لیکن اس اطمینان کی تہ میں بے چینی کا ایک دریا موجزن تھا۔ وہ حیران تھی کہ آخر ڈاکٹر گورڈنز اس سے کیا چاہتا ہے۔ یقیناً وہ اس سے کوئی ایسی ہی چیز چاہتا ہوگا جو اسے دنیا میں سوائے اس کے کسی اور سے نہیں مل سکتی۔ اس وقت وہ اپنی فقید المثال خوابگاہ میں تھی۔ اس خوابگاہ میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی اور اس کے باہر ہمیشہ مسلح گارڈ موجود رہتا تھا۔ آج تک پرندہ بھی اس پہرے دار کی نگاہ بچا کر اندر آنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وانڈا کی نگاہ گورڈنز پر پڑی تو وہ حیرت اور خوف سے اچھلی پڑی۔ اوہ، یہ تم ہو؟ اس نے شدید حیرت سے کہا۔ ہاں جان، ڈاکٹر گورڈنز نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں ذرا سی بھی جذباتی حرارت نہیں تھی۔ حالانکہ وانڈا کی خوابگاہ تو اس کے چاہنے والے خواب ہی میں دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے اپنا کام تمہاری مرضی کے مطابق ختم کر دیا ہے اور اب تمہاری باری ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ وانڈا نے نشیلی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، لیکن جب اس نے ڈاکٹر گورڈنز کو برف کی ڈلی محسوس کیا تو اس کے انداز میں حیرت پیدا ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دنیا میں کوئی مرد ایسا بھی ہے جو اس جیسی حسین عورت کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر گورڈنز بیٹھ گیا۔ اس کے انداز سے ذرا سی بھی جلد بازی ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں اپنی کہانی سنانے لگا۔ یہ ایک طرح سے اس کی داستان حیات تھی۔ پھر اس نے دو ایسے آدمیوں کا ذکر کیا جن کی وجہ سے وہ بے حد پریشان تھی۔ وانڈا نے ایک طویل سانس لی۔ اس کی یہ غلط فہمی تو دور ہو گئی تھی کہ ڈاکٹر گورڈنز در حقیقت اس کے قرب کا طلبگار ہوگا۔ سنانجو، اس نے زیر لب دہرایا، تمہارا مسئلہ بے حد عجیب ہے ڈاکٹر گورڈنز۔ تمہارا کہنا ہے کہ سناجو کی ریاست صدیوں سے قائم ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہوا ہے ایسا ہی ہے۔ تم نے ان دونوں کے باعث بحرام سے جو کچھ کیا ہے، مجھے وہ ترکیب بے حد پسند آئی ہے۔ واقعی یہ ایک معمولی ذہانت سے بھرپور کارنامہ ہے۔ وہ محض ایک کوشش تھی، لیکن میں اس میں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکا۔ بہرحال ابھی تو یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دونوں جائیں اور بحرام کو آزاد کرانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تب تو میرا مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے، لیکن مجھے نہ جانے کیوں یقین ہے کہ وہ اس جال میں نہیں پھنسیں گے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ مجھ سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں؟ وانڈا نے ایک بار پھر سوال کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ میں تم سے کوئی دلچسپی محسوس نہیں کرتا۔ تم ایک غیر معمولی آدمی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم بھی ایک غیر معمولی عورت ہو، ظاہر ہے، ورنہ تم میرے پاس کیوں آتے؟ وانڈا نے مسکرا کر کہا، آؤ کچن میں چلتے ہیں، لیکن ایک بات تو بتاؤ، تم اندر آنے میں کیسے کامیاب ہوگے جبکہ باہر ایک مسلح محافظ موجود ہے؟ وہ اب بھی مستعد کھڑا ہوگا اور میں غالباً اسے دکھائی ہی نہیں دیا ہوں گا۔ وہ کس طرح؟ جس طرح ڈائریکٹر اور اسکرپٹ ڈائریکٹر مجھے دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ ڈاکٹر گورڈنز نے کہا، اسے تم ہپناٹزم کا کمال کہہ سکتی ہو۔ اوہ، کیا تم عمل تنویم کے بھی ماہر ہو؟ میرا تو یہی خیال ہے۔ ہاں، اب تو میں بھی تم سے متفق ہوں۔ وہ خوابگاہ سے باہر آ گئے اور کچن کی طرف چل دیے۔ جب وہ مسلح محافظ کے قریب سے گزرے تو وانڈا نے اس کی آنکھوں میں شدید حیرت دیکھی۔ غالباً وہ اس بات پر ششدر تھا کہ جس شخص کو اس نے وانڈا کی خوابگاہ میں جاتے نہیں دیکھا تو وہ اس کی خوابگاہ سے کیسے برآمد ہوا ہے۔ پھر اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ وانڈا برضا و رغبت اس کے ساتھ کچن کی طرف چلی جا رہی تھی اور دونوں ہنس ہنس کر باتیں بھی کر رہے تھے۔ کچن کے دروازے سے داخل ہوتے وقت وانڈا نے عقب میں دیکھا۔ مسلح محافظ اپنی آنکھیں مل مل کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اسے شبہ ہو کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے یا پھر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ تخلیق، وانڈا نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ خوابگاہ سے کچن تک آتے ہوئے اس مختصر سے راستے میں یہی بحث کرتے آئے تھے، آخر ہم تخلیق تک کس طرح رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے اپنے کام کو ناکام قرار دے دیا ہے۔ میں بھی ایک تخلیق کار ہوں، لیکن میری فیلڈ دوسری ہے۔ مجھے منصوبہ چاہیے، ایسا منصوبہ جو کسی طرح بھی ناکامی سے ہمکنار نہ ہو سکے، اور یہ منصوبہ میرے لیے کوئی دوسرا تخلیق کار بنا سکتا ہے۔ ایک ایسی ہستی جس کے ذہن میں یہ منصوبے قدرتی طور پر بنتے ہیں، اور وہ ہستی تم ہو وانڈا۔ میں اپنی اس خوبی کو جانتی ہوں، اسی لیے میں نے تمہارا کام کر دیا۔ تم یقیناً کوئی بہترین منصوبہ بنا کر ان دونوں کو رام کر سکتی تھی، لیکن وانڈا اس میں کافی وقت بھی لگ سکتا تھا۔ بہرحال تم ایک بات تو جانتے ہی ہوگے ڈاکٹر گورڈنز کہ دنیا میں کوئی بھی کام معاہدے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، میں جانتا ہوں۔ تو پھر مجھ سے چند سال کا معاہدہ کر لو، تم جب تک کا چاہو معاہدہ کر لو۔ ڈاکٹر گورڈنز بولا تو اس کا لہجہ معنی خیز تھا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جس شخص نے مجھ سے آخری معاہدہ کیا تھا وہ اس وقت ایک وسیع و عریض فریزر میں منجمد پڑا ہے۔ اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کا معاہدہ بھی ہمیشہ کے لیے منجمد ہو چکا ہے۔ وانڈا کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا، بہرحال تم تخلیقی نوعیت کی منصوبہ بندی چاہتے ہو
نئے قسم کے خیالات تمہیں درکار ہیں، خالص اور انوکھے خیالات، اور ان خیالات کا تعلق اس بات سے ہے کہ تم ان دو آدمیوں کو کیسے ہلاک کر سکتے ہو۔ بالکل یہی بات ہے، ڈاکٹر گورڈنز نے تائید کی۔ تم سیمنٹ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ وانڈا نے کہا۔ ان دونوں کے پیروں کو سیمنٹ میں منجمد کر کے انہیں کسی دریا میں ڈبو دو۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو میں اب تک کر گزرا ہوتا۔ بم سے انہیں اڑا دو، کار میں بم رکھ کر آسانی سے۔ یہ ایک عام سا طریقہ کار ہے جس میں ناکامی کا امکان 100% ہے۔ مشین گن اہم کانہ تجویز ہے۔ کسی ایسی عورت کی خدمات حاصل کرو جو انہیں اپنی طرف متوجہ کر کے ان کی طاقت سلب کر لیں، اور پھر تم انہیں ٹھکانے لگا دو۔ فلمی انداز کا منصوبہ ہے اور ناکامی کا امکان بھی برابر کا ہے۔ وانڈا نے گہری نظروں سے ڈاکٹر گورڈنز کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے جتنے بھی منصوبے بنائے تھے سب کے سب امکانی تھے اور انہیں آئے دن دنیا بھر میں آزمایا جاتا ہے۔ بس تو پھر ایک ہی ترکیب ممکن ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ کیا؟ ڈاکٹر گورڈنز ہماتن گوش ہو گیا۔ انہیں نظر انداز کر دو۔ سب سے بہتر انتقام دشمن کو زندہ رکھنا ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ان کی زندگی میری موت کا دوسرا نام ہے اور ان کی موت میرے لیے زندگی کا پیغام ہے۔ وہ کس کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں؟ جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے وہ قاتل ہیں۔ تو پھر ہمیں قدرے زیادہ باریک بینی سے غور کرنا پڑے گا۔ وانڈا اب کافی حد تک سنجیدہ ہو گئی تھی اور اس کے ماتھے کی شکنیں ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اپنے ذہن کے تخلیقی خانے پر کافی زور ڈال رہی ہے۔ اس نے فریج کھولا اور اس میں سے ایک آئس کریم نکال کر کھانے لگی۔ اس کا ذہن برف ہوتا جا رہا تھا اور وہ اس برف کو پگھلا دینا چاہتی تھی۔ اس دوران میں وہ یہ بھی سوچتی جا رہی تھی کہ ڈاکٹر گورڈنز اس کے لیے مزید کس حد تک کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ دنیا کے ہر شخص کو اس کی مرضی کے مطابق معاہدہ کرنے پر آمادہ کر سکتا تھا، حتیٰ کہ وہ ہالی ووڈ تک رسائی حاصل کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر گورڈنز نے اسے جو کہانی سنائی تھی اس میں کمپیوٹر کے ایک پروگرام کا بھی حوالہ تھا۔ ان کاغذات کے مطابق 2 قاتل دنیا میں ایسے بھی ہیں جنہیں تباہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ ڈاکٹر گورڈنز نے جن کاغذات کا حوالہ دیا تھا کیا وہ ان سے بھی کوئی فائدہ اٹھا سکتی ہے یا نہیں؟ تم نے ان کی عمریں نہیں بتائیں؟ وانڈا نے چونک کر پوچھا۔ نوجوان 30 سے زیادہ نہیں اور بوڑھا 80 سال سے کم نہیں ہے، ڈاکٹر گورڈنز نے جواب دیا۔ ان کی کوئی اور خاص بات؟ میں سمجھتا ہوں وہ روایت پرست بھی ہیں۔ روایت پرست؟ روایت پرست، وانڈا نے دہرایا۔ وہ اب دوسری آئس کریم کھا رہی تھی اور اس کی حسین پیشانی پر بڑی ہی پرکشش شکنیں نمودار ہو رہی تھی۔ ان کی روایات اپنا لو، ان میں گل مل جاؤ۔ تم بتا چکے ہو کہ مطابقت پذیری تمہاری فطرت میں شامل ہے، بالکل ویسے ہی بن جاؤ، انہی کی طرح سوچو اور انہی جیسا عمل کرو، تب تمہیں ان دونوں کو راستے سے ہٹانے کا راستہ معلوم ہو جائے گا۔ میں یہ کوشش بھی کر کے دیکھ چکا ہوں، ڈاکٹر گورڈنز نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نوجوان شہزاد میرے سامنے تنہا آیا تھا تو میں نے اس پر حملہ نہیں کیا۔ میں نے انہی کے انداز میں سوچا تو یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ وہ کبھی 2 میں سے ایک کو ہلاک کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ وہ اس وقت تک انتظار کرتے جب تک دونوں دشمن ایک ساتھ سامنے نہ آ جاتے۔ ایک ایسا موقع آیا لیکن بوڑھا بے حد زیرک نکلا۔ وہ میری زد سے باہر رہا، اس لیے میں وہاں بھی ناکامی سے ہمکنار ہو گیا۔ کیا تم نے انہیں بد دعائیں دے کر ہلاک کرنے کی ترکیب بھی آزما ڈالی ہے؟ وانڈا نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر گورڈنز نے حیرت سے پوچھا۔ کسی طرح انہیں احساس دلاؤ کہ 100 آدمی محض ان کی موت کی دعائیں مانگنے کے لیے کسی جگہ جمع ہوتے ہیں اور دن رات۔ اگر تم نے اب کوئی ایسی احمقانہ تجویز پیش کی تو میں آئس کریم بار تمہارے کان کے پردے سے اندر پہنچا دوں گا۔ ڈاکٹر گورڈنز کا لہجہ ناخوشگوار ہو گیا۔ کہیں میں نے تمہاری تخلیقی قوتوں کے بارے میں غلط اندازہ تو نہیں لگایا تھا؟